السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ اقبال دا شو میکر کے ساتھ۔ اس شو میں اپنی فیلڈ کے کامیاب لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان بھی ایسے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ضیاء علی صاحب ہیں جو کہ انٹرٹینر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان اینکر ہیں علی سرور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ تھینک یو۔ ہمارے دونوں مہمان اپنی فیلڈ کے کامیاب لوگ ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کی بات کی جائے تو یہ وہ فیلڈ ہے کہ جو لوگوں کو محظوظ کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ اپنے مسائل بھول جاتے ہیں، اور اگر اینکر کی بات کی جائے تو اینکر بھی لوگوں کے مسائل پہ ہی بات کرتا ہے اور پھر ان کے حل تلاش کیے جاتے ہیں۔ ضیاء علی صاحب، یہ بتائیے کہ اس فیلڈ کا انتخاب آپ نے کیسے کیا؟ نہیں، ایک تو یہ فیلڈ ہے بہت اچھی، ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ آپ جتنا لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں اس دور میں نا اتنا کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ صرف دعائیں لینے کا ہے، بس میں اتنا ہی بولوں گا، اس سے زیادہ بولوں گا نہیں اس فیلڈ کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت اچھی فیلڈ ہے، اس سے اچھی کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جب ہم جیسے لوگ اسٹیج پہ جاتے ہیں اور جب جا کے اسپیشلی بات کرتے ہیں ہسبینڈس کے لیے، تو وہ کتنا خوش ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے نا، وہ ہم ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کتنا اچھا لگ رہا ہے ان کو کہ ہم کسی خواتین کی برائی کر رہے ہیں، اسپیشلی ان کی برابر میں ان کی بیگم بیٹھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شادی کرنا بہت ضروری ہے، خوشیاں سب کچھ نہیں ہوتی انسان کی زندگی میں۔ ایک پاگل سے پوچھا کہ پاگل کیوں ہو گئے تھے، کہنے لگا بیوی مر گئی تھی۔ میں نے کہا دوسری شادی کر لو، کہہ رہا اتنا بڑا پاگل تھوڑی ہوں۔ یہ ضروری ہے، دیکھیں ہنسنا ہنسانا بہت ضروری ہے زندگی میں۔ علی سرور صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے پرنٹ میڈیا سے سٹارٹ کیا اور پھر آپ الیکٹرانک میڈیا میں آئے، اینکر شپ کا انتخاب ہی کیوں؟ دیکھیے، پرنٹ میڈیا میں ہم لوگ تھے تو ظاہر صرف لکھ کر اظہار کرتے تھے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، اور شوق تو تھا ٹی وی پہ آنے کا، تو ہمیں چانس ملا ایک نجی ٹی وی پہ کام کرنے کا، وہ بھی سوشل ایشوز پہ پروگرام تھا۔ وہاں سے ہم نے آغاز کیا اور پروگرام لوگوں کو کافی اچھا لگا۔ اس طرح پھر سفر جو ہے ہمارا شروع ہو گیا، اور یونیورسٹی کے بعد ظاہر آئی آر میں نے ماسٹرز کیا، تو اس کے بعد تھا تو یہی پروگرام کہ جی میڈیا کو جوائن کرنا ہے۔ اور پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا بہت عرصے کے بعد ظاہر پاکستان میں چینلز آنا شروع ہوئے، ورنہ سے پہلے تو ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا۔ تو ہماری بھی خواہش تھی، بہت سارے دوست ہم سے پہلے جو جوائن کر چکے تھے ان کو دیکھتے تھے، ہم بڑا انسپائر بھی ہوتے تھے، تو اس طرح پھر ہم نے بھی اس فیلڈ میں قدم رکھ دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ 3-4 چینلز پہ مختلف پروگرامز کرتے رہے، اور آج آپ کے سامنے۔ ضیاء علی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ ڈانس بھی کرتے ہیں؟ ہاں، میں کوریوگراف بھی کرتا ہوں۔ تو یعنی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور رقص جو ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے۔ اعضاء کی شاعری، تو اعضاء کی شاعری کی طرف رجحان بچپن سے تھا یا کب؟ یہ تو ہاں بچپن سے تھا، یہ بچپن سے تھا۔ دیکھیں آرٹسٹ جو نا بچپن سے ہی ہوتا ہے، آرٹسٹ ایسا نہیں ہو کہ وہ 20 سال کی عمر کے بعد آرٹسٹ بنے گا، نہیں، آرٹسٹ بچپن سے ہی ہوتا ہے۔ ڈانس کا شوق مجھے بچپن سے تھا، پھر بعد میں نے ڈانس پراپر سیکھا، اور سیکھنے کے بعد پھر بہت سارے شوز کیے، کوآپریٹ بھی کیے، شادی کے ایونٹس بھی کیے، اور اس کے ہلکے ہلکے کرتے کرتے پھر میں نے بولنا سیکھ لیا مائک پہ۔ جب مائک پہ بات کرنا آ گئی تو پھر کامیڈی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ڈانس ذرا کم ہو گیا ہے، کامیڈی زیادہ ہو گئی ہے، اسٹینڈ اپ زیادہ ہو گئی ہے، مطلب کیونکہ اس میں اسکوپ ذرا زیادہ ہے، یہ ہے۔ علی سرور صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اینکر ہیں، اور اینکر جو ہے وہ مسائل پہ گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ یقیناً مطالعہ بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ جو ہے وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب یونیورسٹی میں تھے ہم ڈبیٹ وغیرہ میں حصہ لیتے تھے وہاں، تو اس دور سے ہی شوق تو تھا ظاہر ہے۔ تو جو ہمارے ساتھ دوسرے دوست تھے ہمارے، انہوں نے بڑا کہا کہ آپ بول بھی سکتے ہیں، اب اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں، بطور اینکر کے طور پر آپ بات اچھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم لکھا کرتے تھے مختلف اخبارات کے لیے، کام بھی کیا، ایز اے رپورٹر بھی کام کیا، کالم بھی لکھے ہم نے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اسکرین پہ بھی آنا چاہیے۔ تو ہمارے 2-3 دوست ہم سے پہلے جو یونیورسٹی کے تھے، جوائن کر چکے تھے الیکٹرانک میڈیا کو، تو ان کا دیکھے دیکھی پھر ہم نے بھی جوائن کیا۔ پہلا پروگرام جب کیا تو لوگوں نے اچھا رسپانس دیا، چینل والوں کی طرف سے بھی اچھا رسپانس آیا، تو ہم نے پھر اس کو ابھی کنٹینیو کر دینا چاہیے۔ اور دیکھیں، عوامی مسائل جتنے بھی ہیں ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم فیس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میرا چونکہ کرنٹ افیئر کا شو تھا، اور کرنٹ افیئر میں ظاہر ہے جو ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، جنہیں ہم منتخب کر کے اسمبلیوں تک بھیجتے ہیں،
وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر آپ عوامی آواز بن کر ان کے سامنے ان سوالات کو سارے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں آپ، اور کوشش یہی ہوتی ہے صرف لڑائی جھگڑا نہ ہو پروگرام میں اور صرف بحث نہ ہو، کوئی حل بھی نکلے. تو یہی کوشش رہتی ہے روزمرہ کے جتنے بھی پروگرامز ہم کرتے ہیں کرنٹ افیئر کے، کہ جناب ان سے کوئی حل بھی لے کر جائیں، لوگ جو پروگرام دیکھتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، انہیں کوئی اچھی بات سننے کو مل جائے. تو یہی کوشش رہتی ہے اس پروگرام کے ذریعے ہماری. کوئی اچھی بات سننے کو ملے، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی ادا دیکھنے کو ملے. رقص اداؤں کا نام ہے. آپ یہ بتائیں کہ رقص جب آپ کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، تو اس میں یقیناً بہت انوالو ہوتے ہوں گے. تو جب آپ کو اپریسیشن ملتی ہے، یعنی اپنی جو اٹیچمنٹ آپ کی رقص کے ساتھ ہے، اس جو ہے اظہار کے بعد جب لوگ آپ کو سراہتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ تقریباً مجھے ڈانس کرتے ہوئے ہو گئے 12-15 سال ہو گئے ڈانس کرتے ہوئے، اور کامیڈی کرتے ہوئے تقریباً ہو گئے 7 سے 8 سال. اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا اسٹیج، بہت اکا دکا کوئی ایسا اسٹیج ہوگا جو فلاپ ہوا ہوگا میرے لیے، لیکن میں ہر اسٹیج کو ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ میری فرسٹ پرفارمنس ہے، یہ میری پہلی پرفارمنس ہے، بیسٹ دینا ہی دینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے، آپ کو بیسٹ دیں گے تو آپ کو ریٹرن ملے گا اس کو، چاہے انعام کی صورت میں ملے، چاہے اپریسیشن کی صورت میں ملے، جس میں ملے، یہ تو بیسٹ دینے کے اوپر. علی سرور صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ بہت منجھے ہوئے اینکر ہیں، تو جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بہت بولڈ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کے مسائل کو سامنے لے کے آتے ہیں، آپ کو ہم ایز اے ہیرو دیکھتے ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن دیکھیں یہ تو میری ڈیوٹی بھی ہے، اور اسی کام کے لیے میں آیا تھا کہ جو عوامی مسائل ہیں ان کے ہم بات کریں، اور کوئی لگی لپٹی بغیر بات کی جائے بالخصوص. کیونکہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ نے بلا لیا، 2 گیسٹ بٹھایا آپ نے، میں پولیٹیکل حوالے سے بات کر رہا ہوں شوز کی، تو آپ نے جناب ان کے کہے ہوئے سوالات پوچھ لیے اور شو ختم ہو گیا. تو میں نے شروع سے کوشش یہ کی کہ یار جو بھی عوامی مسائل ہیں اس پر بات کی جائے، جو حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچائیں. یہ نہیں کہ صرف انہوں نے آ کے ہمیں بتا دیے. تو ڈکٹیشن والی کہانی میں نے نہیں رکھی اپنے شو میں، کہ جو بہتر سمجھا، جو ہم مطالعہ کر کے جاتے ہیں، جن چیزوں کی تیاری کر کے جاتے ہیں، اور جن چیزوں کی نالج ہوتی ہے ہمیں، اس ٹاپک پہ گفتگو کی اور لگی لپٹی بغیر سوال سامنے والے کے پیش کر دیا. اب اس کی ظاہر ہے اس کی رائے بھی مقدم ہوتی ہے، لیکن فیصلہ کرنے والے ظاہر عوام ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں نے جو سوال کیا تو اس کا صحیح جواب ملا ہے، انہیں نہیں ملا. تو یہ ہمیشہ ظاہر پازیٹیو مجھے رسپانس ملا عوام کی طرف سے، تو یہی میرا خیال ہے میری کامیابی ہے. اور اسی لیے خوشی بھی ہوتی ہے جب لوگ ملتے ہیں جنہوں نے پروگرام دیکھا ہوتا ہے، وہ تعریف بھی کرتے ہیں. تو اس سے جس طرح بات کر رہے ہیں بھی ان کا بھی یہی ہے، اگر یہ اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں اور بعد میں لوگ ملتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، یقین میں خوشی ہوتی ہوگی. اور یہی کسی فنکار کے لیے، کسی اینکر کے لیے میں سمجھتا ہوں پیسے سے بھی بڑھ کر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو زندہ رکھتی ہیں. سب سے بڑی چیز ہے، آگے بڑھنے کا ذریعہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی جو تعریف ہوتی ہے، ہر انسان کو ظاہر کمزوری بھی ہے، تعریف کی بات نہیں ہے، اس کو تعریف کو پازیٹیو وے میں لیں. یہ نہ ہو کہ اس سے دماغ خراب ہو جائے آدمی کا، جناب اتنی تعریف کر دی اور آپ سے باہر ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے. پازیٹیو وے میں لے کے یار میں نے اچھی بات کی ہے تو مجھے تعریف مل رہی ہے، میں اس سے بھی بہتر کر کے دکھاؤں، اس سے بہتر انداز سے گفتگو کر سکوں اور اچھے انداز سے سوالات پوچھ سکوں. یہ بھی ظاہر کوشش کرتے ہیں اس سے بہتر پرفارمنس. انہوں نے کہا کہ پہلا اور آخری شو سمجھ کے میں کرتا ہوں، تو اس سے اچھی بات نہیں ہے. یہ کامیابی ہے. علی سرور صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ تعریف پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پھل دار درخت جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور خالی ڈھول زیادہ بجتا ہے. تو آپ یہ بتائیے ضیاء علی صاحب کہ آپ نے جب رقص کا آغاز کیا تو اس وقت تو آپ نے شوق میں کیا، لیکن بعد میں آپ نے یقیناً جی ہاں پروفیشن بھی بنایا، لیکن آپ نے اس کی تربیت بھی لی ہوگی. ہاں بالکل. اس میں 2 لوگوں کا نام آتا ہے، ایک تو سونو ڈینجرس، ہمارے پاکستان کے بڑے اچھے کوریوگرافر ہیں وہ، اور ابھی تو علی ظفر کو لیڈ کر رہے ہیں وہ، اور ایک صاحب ہیں خرم تال، جن کا میں نام لینا چاہوں گا. ان دونوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا، بہت سکھایا کیا مطلب کوئی ہاتھ پکڑ کے تو نہیں سکھاتا، لیکن مجھے شوق تھا، دیکھ کے بہت ساری چیزیں ان سے لی میں نے. پھر کچھ پوچھا تو انہوں نے بتا بھی دیا، تو ظاہر سی بات ہے استاد تو وہی کہلائیں گے. ہاں کامیڈی میں میرا کوئی استاد نہیں، کامیڈی میں اپنا استاد خود ہوں، کیونکہ کامیڈی آبزرویشن کا کام ہے. جتنی اچھی آپ کی آبزرویشن ہوگی اتنی اچھی کامیڈی ہوگی. یہ ہے سر. علی یہی سوال آپ سے ہے کہ تھوڑا سا مختلف اس کو کر لیتے ہیں کہ آپ نے جب اینکرشپ کا آغاز کیا تو آپ کے ذہن میں کوئی رول ماڈل یا کوئی ایسی شخصیت تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ
ایسے ہیں کہ ان کو کاپی کیا جائے. کاپی کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے, مطلب ان کی جو اچھی باتیں ہیں یا جو باتیں اگر میں اپنی اینکرشپ کی کوالٹیز میں ایڈ کر دوں تو بہت اچھا ہوگا. ہم نے جب اس فیلڈ میں جب ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں تو بہت سارے سینئر جو تھے ان سے ظاہر سیکھ ہی رہے تھے ہم, اور جن کو دیکھ کر سیکھا ہے جیسے کامر خان صاحب ہیں, بہت عمدہ پروگرام کرتے ہیں, بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. حامد میر صاحب ہیں, بہت سی تیاری کی. اس کے بعد پھر شاہزیب خانزادہ کا دور آیا, اور وہ جس طرح بولڈنس ہے ان کے اندر سوال پوچھنے کی, لگی لپٹے وغیرہ جس طرح سوال کر لیتے ہیں, اس سے متاثر ہوئے. لیکن جن چینلوں سے ہم نے کام کیا وہاں بھی جو سینئر تھے وہ بڑے مشورے بھی دیتے تھے, سکھاتے بھی تھے ہمیں. جیسے مجاہد بریلوی صاحب ہیں, ارمان حسین تھے, امریکہ چلے گئے, ان سے بڑا سیکھا ہم نے. مسعود رضا بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, انہوں نے بھی, وہ بھی سینئر ہیں ہمارے, انہوں نے بھی بہت کچھ سکھایا. دیکھیں یہ تمام چیزیں وہ ہیں, کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں سکھا سکتا. سیکھنے کا شوق اگر آپ کو ہے تو آپ ان کے قریب بھی بیٹھیں گے, ان سے پوچھیں گے بھی کہ مزید بہتری کس طرح پروگرام میں آ سکتی ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں مطالعہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی اپنی کتنی نالج ہے. کیونکہ آپ اگر کسی شخصیت سے کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کوئی بات سنانے لگ جائے 1956 کی اور 60 کے دہائی کی, اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے, مطالعہ ہے آپ کا, تو ہی کوشچن کر سکتے ہیں, ورنہ وہ غلط بھی کہے گا تو آپ مان لیں گے فوراً اس کو. اس لیے جو بھی آنے والے ہمارے جو بعد ینگسٹر ہیں ان کو بھی ہمیشہ مشورہ دیتا آیا ہوں کہ یار مطالعہ ضرور کریں, پڑھا کریں, تاکہ آپ کا نالج بہتر ہوگی. جتنی نالج اچھی ہوگی اتنا اچھا سوال ہو سکتا ہے آپ سے. ضیاء صاحب یہ بتائیے کہ آپ رقص کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسا ڈانسر یا رقاص جن کے رقص کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ کاش ان کی کوئی ادا مجھ میں آ جائے؟ ان کا نام ہے مانی چاؤ. ہاں, پاکستان کے بہت لیجنڈ ہیں وہ, اور جو وہ کام کرتے ہیں, جو رقص وہ کرتے ہیں, پاکستان میں وہ اکیلے ہی ہیں ایسے. اور بہت نفیس انسان بھی ہیں وہ, بہت ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے, اور جتنی مزے کی گفتگو ہوتی ہے اتنی مزے کی پرفارمنس ہوتی ہے. مطلب میں چاہوں کہ اگر وہ مجھے کچھ سکھا دیں تو یہ بڑی آنر کی بات ہوگی. تو میں ان سے بہت متاثر ہوں اس معاملے میں, ڈانس کے معاملے میں. باقی کامیڈی کے معاملے میں تو عمر بھائی ہی ہیں, عمر شریف سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بس یہی دونوں آئیڈیل ہیں اور کوئی نہیں ہے. علی یہ بتائیے کہ کون سا ایسا شو تھا یا پروگرام تھا کہ جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہو کہ یہ نارمل جائے گا, یا آپ کی توقع سے کہیں بڑھ کر اس کو پذیرائی ملی ہو؟ میں نے شو کیا تھا جب گورنر تھے محمود زبیر صاحب, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. مجھ سے بہت اچھا شو رہا میرا, اور بہت لوگوں نے پسند کیا, بہت اچھے سوالات ہوئے اس میں. اس طرح ابھی فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں, وہ میرے شو سے اٹھ کر چلے گئے تھے. تو یہ وہ ان پہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو کم از کم یہ کیا کہ جو عوامی سوالات تھے وہ سامنے رکھ دیے. سامنے والا جو شخصیت ہے وہ اگر ان سوالات کو جوابات نہیں دینا چاہ رہا تو اس کو پاس بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ اٹھ کے چلے جانا اٹس مین کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی تھی, میں نے کم از کم اچھی بات ان سے کوئی کی ہے جس کی وجہ سے وہ چلے گئے. کیونکہ دیکھنے والے بہتر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کسی بری بات پہ ان کو اپنے شو سے بھیج دیا ہے, یا کوئی اچھا سوال پوچھا تھا کہ وہ جواب نہیں دیا انہوں نے اور چلتے بنے بغیر سوال کا جواب دیے. دیکھنے والے بہتر فیصلہ کرتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے مختصر بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.